جب حضرت عثمان کی شہادت ہوئی تو حاضرین نے مدینہ میں حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کی، اور اس کے بعد مسلمانوں کے بڑھتے آپسی اختلافات کے نتیجے میں جنگ جمل ہوئی، اور جنگ صفین نے ان دراڑوں کو مزید گہرا کر دیا۔ جنگ صفین کے نتیجے میں دمشق میں امیر معاویہ کی خود مختارانہ حکومت قائم ہو گئی۔ یہ گویا بنو امیہ کے اقتدار اور خاندانی بادشاہت کی ابتدا تھی۔ امیر معاویہ کے بعد ان کا بیٹا یزید برسر حکومت آیا، اور اس کے مرنے کے بعد معاویہ بن یزید بن معاویہ نے 2 یا 3 ماہ کے لیے حکومت کی۔ اس کے مرتے ساتھ ہی خاندان معاویہ کے اقتدار کا سورج غروب ہو گیا۔ امیر معاویہ کے بعد خاندان بنو امیہ نے مروان بن حکم کو اپنا سردار مقرر کیا، اور وہ دمشق پر دوبارہ قابض اور متصرف ہونے میں کامیاب ہوا۔ آخر مروان یزید بن معاویہ کی بیوی، جو کہ اب مروان کی نکاح میں آ چکی تھی، اس کے ہاتھوں مقتول ہوا، اور اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان برسر حکومت آیا۔ اس وقت تک عبداللہ بن زبیر عالم اسلام کے خلیفہ تصور کیے جاتے تھے، مگر عبد الملک نے ان کو پہم شکستیں دی اور کلی طور پر پورے عالم اسلام میں بنو امیہ کا اقتدار قائم کرنے میں کامیاب ہوا۔ عبد الملک کے زمانے میں حجاج کو خوب قوت و اقتدار حاصل ہوا۔ اس نے خانہ کعبہ پر پتھراؤ کیا، صحابہ کرام پر مظالم کیے، اور ساتھ ہی اس کی سختی اور پرتشدد رویے نے آل امیہ کے اقتدار کو استحکام بخشا۔ عبد الملک بن مروان کے لیے حضرت عبداللہ بن زبیر کے بعد سب سے زیادہ خطرناک مسئلہ خوارج کا تھا۔ اگر عبد الملک خوارج کی طرف سے چند روز بے فکر رہتا اور ان کے استحصال کی تدبیروں میں مصروف نہ ہوتا تو یقینی طور پر خراسان اور فارس اور عراق وغیرہ صوبے اس کے قبضے سے نکل گئے ہوتے۔ اس فتنے کو فروغ کرنے کے لیے حجاج کے سوا کوئی دوسرا شخص عراق کے گورنری کے لیے موزوں نہ تھا۔ حجاج نے اپنے فرائض کو عراق میں آ کر نہایت خوبی کے ساتھ انجام دیا۔ محلب بن ابی صفرہ کا انتخاب بھی خوارج کی سرکوبی کے لیے ایک نہایت ہی عمدہ اور بہترین اور صحیح انتخاب تھا۔ جب کہ کئی برس کی کوششوں کے بعد خوارج کی طرف سے اطمینان حاصل ہوا تو عبد الملک نے سن 78 ہجری میں کوفہ اور بصرہ یعنی کہ عراق کے سوا خراسان پر بھی براہ راست حجاج کی حکومت و انتظام میں دے دیا۔ اس طرح گویا حجاج کو تمام مشرقی ممالک اسلامیہ کا حاکم بنا دیا گیا۔ سن 78 ہجری میں حجاج نے محلب کو خراسان کا اور عبید اللہ بن ابی بکرہ کو سجستان و سندھ کے امیر مقرر کیا۔ سندھ اور سجستان پر مشرق کی طرف سے ہندو اور شمال کی طرف سے ترک اور مغلوں کے حملے ہوتے رہتے تھے۔ اس لیے حجاج نے ہمیان بن عدی اسدی کو ایک چست اور چالاک اور خوب مسلح دستہ فوج دے کر مقام کرمان میں مقیم کر دیا، تاکہ جس وقت سجستان اور سندھ کے عامل کو ضرورت پیش آئے اس کی مدد کے لیے تیار رہے۔ عبید اللہ بن ابی بکرہ اپنے صوبے میں پہنچ کر انتظام ملکی میں مصروف ہوا، اور ہمیان بن عدی کرمان میں ایک زبردست فوج اپنے ماتحت دیکھ کر باغی ہو گیا، اور بجائے مدد دینے کے خود عبید اللہ بن ابی بکرہ کے علاقے پر حملہ آور ہوا۔ حجاج نے اس واقعے سے واقف ہو کر عبد الرحمن بن محمد بن اشس کو ہمیان بن عدی کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ عبد الرحمن بن محمد نے ہمیان بن عدی کو ہزیمت دے کر آوارہ کر دیا اور خود چند روز کرمان میں مقیم رہ کر واپس آ گیا۔ شاہ ترکستان رتبل نے خراج ادا کرنے کا وعدہ کر کے مسلمانوں سے صلح کر لی تھی، اور عبید اللہ کے آنے پر وہ چند روز عبید اللہ کو خراج ادا کرتا رہا، لیکن پھر سرکشی پر آمادہ ہو گیا۔ عبید اللہ نے اس کے ملک پر چڑھائی کی۔ رتبل کے قبضے میں بدخشان اور کافرستان اور افغانستان وغیرہ کا علاقہ تبت تک تھا۔ عبید اللہ نے اس کے علاقے پر فوج کشی کی۔ وہ سامنے سے فرار ہوتا ہوا عبید اللہ بن ابی بکرہ کو ایک ایسے مقام پر لے گیا جہاں سے عبید اللہ کے لیے واپس آنا سخت دشوار تھا۔ آخر مسلمانوں کی فوج دروں میں گر گئی اور بہت سے آدمی ضائع ہوئے۔ شریف بن ہانی بھی اسی جگہ کام آئے۔ بقیہ جو لوگ واپس آئے وہ بڑی بری حالت میں اپنے مقام تک پہنچے۔ سجستان کے لشکر کی تباہی اور بربادی کا حال حجاج بن یوسف ثقفی کو معلوم ہوا تو اس نے عبد الملک کو اطلاع دی کہ حجاج نے 20,000 سوار کوفہ سے اور 20,000 پیدل بصرہ سے مرتب کر کے 40,000 لشکر آزمودہ کار پر عبد الرحمن بن محمد بن اشس کو سردار بنوایا۔ اس عرصہ میں خبر پہنچی کہ عبید اللہ بن ابی بکرہ نے سجستان میں وفات پائی۔ حجاج نے عبد الرحمن بن محمد بن اشس کو سجستان کی سند گورنری بھی عطا کی اور رتبل کے ملک پر چڑھائی کرنے کے لیے روانہ کیا۔ عبد الرحمن بن محمد اسلامی لشکر کے ساتھ سجستان پہنچا اور رتبل کو معلوم ہوا کہ اب میرے ملک پر حملہ ہونے والا ہے تو بہت گھبرایا مگر کچھ نہ کر سکا۔ عبد الرحمن نے اس کے ملک کو فتح کرنا شروع کیا اور اس بات کا لحاظ رکھا کہ جوں آگے کو بڑھے پہاڑوں کے درے اور گھاٹیوں میں چوکی اور پہرے قائم کرتا جائے۔ غرض رتبل کے ملک کا آدھا سے زائد حصہ فتح کرنے
کرنے کے بعد اس نے پیش قدمی کو آئندہ سال کے لیے روک دیا اور حجاج کو فتح نامہ کے ساتھ اطلاع دی کہ باقی حصہ ہم نے آئندہ سال کے لیے چھوڑ دیا ہے تاکہ مفتوحہ علاقے کا انتظام عمدگی سے کر لیں اور فوج بھی تازہ دم ہو جائے۔ حجاج اس عرض داشت کو پڑھ کر سخت ناراض ہوا۔ اس نے حکم بھیجا کہ تم اپنی پیش قدمی جاری رکھو، رتبل کی فوج کے لوگوں کو جو تمہاری قید میں ہیں قتل کر دو اور قلعوں کو منہدم کر دو۔ اس حکم کے پہنچنے سے پہلے فوراً دوسرا اور تیسرا حکم بھی اسی مضمون کا روانہ کیا۔ تیسرے حکم میں یہ لکھا کہ اگر تو نے ہمارے اس حکم کی تعمیل کی تو بہتر، ورنہ اپنے آپ کو معزول سمجھ اور تیری جگہ تیرا بھائی اسحاق بن محمد بن اشعث امیر لشکر ہے۔ یہ تینوں حکم عبد الرحمن بن محمد کے پاس یکے بعد دیگرے پہنچے۔ عبد الرحمن نے حجاج کے احکام کو پڑھ کر تمام لشکر کو جمع کر کے ایک تقریر کی اور کہا کہ میں نے تم سب لوگوں کے مشورے سے بقیہ بات قرار دی تھی کہ ہم ترکوں کے مفتوحہ علاقے کا انتظام کریں اور اس سال اپنی مضبوطی اور تیاری مکمل کر کے آئندہ سال بقیہ ملک کو فتح کر لیں، لیکن حجاج ترکوں سے لڑنے اور بلا توقف حملہ آور ہونے کو لکھتا ہے۔ اسے تمہارے تھک جانے اور آرام کرنے کا بھی خیال نہیں۔ یہ وہی ملک ہے جہاں تمہارے بھائی پچھلے دنوں برباد ہو چکے ہیں۔ میں بھی تمہارا بھائی اور تم ہی جیسا ایک شخص ہوں۔ اگر سب لوگ لڑنے اور آگے بڑھنے پر آمادہ ہیں تو میں ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس تقریر کو سن کر تمام کوفی اور بصری یک لخت برانگیختہ ہوئے اور یک زبان ہو کر کہنے لگے کہ ہم حجاج کی اطاعت ہرگز قبول نہ کریں گے اور اس کا کہنا ہرگز نہ مانیں گے۔ عامل بن وائلہ کنانی کہنے لگا کہ حجاج تو اللہ کا دشمن ہے، اس کو امارت سے معزول کر کے عبد الرحمن بن محمد کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ ہر طرف سے لوگ بول اٹھے کہ ہاں ہاں ہمیں یہ بات دل سے منظور ہے۔ عبد الرحمن بن شیس بن ربی نے اٹھ کر کہا کہ چلو اللہ کے دشمن حجاج کو اپنے شہر سے نکال دو۔ یہ سنتے ہی تمام لشکری عبد الرحمن کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے اور انہوں نے عہد کیا کہ ہم حجاج کو عراق سے نکال کر چھوڑیں گے۔ اس وقت عبد الرحمن بن محمد نے رتبل کے پاس پیغام بھیجا کہ اس شرط پر فوراً صلح ہو گئی کہ اگر ہم حجاج کے خارج کرنے میں کامیاب ہو گئے تو رتبل کے ملک کا تمام خراج معاف کر دیا جائے گا، اور اگر حجاج غالب آیا تو رتبل اس کو یا اس کی فوج کو اپنے علاقے میں داخل ہونے سے روکے گا اور برسرے مقابلہ پیش آئے گا۔ چنانچہ یہ لشکر تمام فتح کیے ہوئے علاقے کو چھوڑ کر عراق کی طرف واپس آیا۔ جب اس لشکر کے واپس آنے کا حال حجاج کو معلوم ہوا تو اس نے عبد الملک کو لکھا کہ یہ صورت پیش آئی ہے، اب میری مدد کے لیے فوج روانہ کرو۔ عبد الملک نے فوج روانہ کی اور محلب کو جب اس حادثے کا اطلاع ہوئی تو اس نے حجاج کو ہمدردانہ لکھا کہ تم اہل عراق کو واپس آ کر اپنے اپنے گھروں میں پہنچ لینے دو اور ان سے بالکل تعارض نہ کرو۔ حجاج نے اس مشورے کی کوئی پرواہ نہ کی بلکہ وہ عراقیوں سے بدظن ہو گیا۔ اس نے محلب کی نسبت بھی اپنے دل میں بدگمانی کو راہ دی اور یہ خیال کیا کہ محلب گورنر خراسان بھی ضرور ان لوگوں کا ہم خیال ہوگا۔ عبد الملک کی فرستادہ فوجیں جب آ گئیں تو حجاج ان کو لے کر بصرہ سے اس طرف آگے بڑھا اور مقام تشتر میں پہنچ کر سواروں کے دستے کو بطور مقدمۃ الجیش آگے بڑھایا۔ عبد الرحمن بن محمد بھی قریب پہنچ چکا تھا۔ عبد الرحمن کے سواروں نے حجاج کے سواروں کو شکست دے کر بھگا دیا اور ایک بڑے حصے کو قتل کر ڈالا۔ اب حجاج تشتر سے مجبور بصرہ کی طرف لوٹا اور مقام زاویہ کی طرف مڑ گیا۔ عبد الرحمن سیدھا بصرہ میں داخل ہوا۔ اہل بصرہ نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حجاج کو محلب کی نصیحت یاد آئی کہ اس نے جو لکھا تھا درست لکھا تھا۔ اہل بصرہ حجاج کی سخت گیری سے نالاں تھے۔ سب کے سب عبد الملک بن مروان کے خلع خلافت اور حجاج سے جنگ کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ یہ واقعہ آخری ذی الحجہ 81 ہجری کا ہے۔ شروع محرم سن 82 ہجری سے حجاج اور عبد الرحمن بن محمد کے درمیان لڑائیوں کا ایک سلسلہ جاری رہا۔ کبھی حجاج غالب آتا اور کبھی عبد الرحمن، لیکن 29 محرم سن 82 ہجری کو جو لڑائی ہوئی اس میں عبد الرحمن بن محمد کو شکست فاش ہوئی۔ عبد الرحمن بن محمد بن اشعث اپنے شکست خوردہ ہمراہیوں کو لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہوا اور کوفہ کے دارالامارہ پر قابض ہو گیا۔ اہل بصرہ نے عبد الرحمن بن محمد کی شکست کے بعد عبد الرحمن بن عباس بن ربیعہ بن حرس بن عبد المطلب کے ہاتھ پر بیعت کی اور حجاج کے ساتھ مقابلہ اور مقاتلے کا سلسلہ جاری ہوا۔ 5-6 روز تک عبد الرحمن بن عباس نے حجاج کا خوب سختی سے مقابلہ کیا۔ اس فرصت سے عبد الرحمن بن محمد کوفہ پر بآسانی قابض اور متصرف ہو گیا۔ آخر عبد الرحمن بن عباس بھی مع بہت سے بصریوں کے بصرہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوا اور عبد الرحمن بن محمد سے کوفہ میں جا ملا۔ حجاج بصرہ میں داخل ہوا اور حکیم بن ایوب ثقفی کو بصرے میں حاکم مقرر کر کے خود کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ مقام دیر کرہ میں ڈیرے ڈالے۔ ادھر کوفہ سے عبد الرحمن بن محمد نکلا اور دیر میں جم کر مورچے باندھے۔ طرفین سے خندقیں، مورچے اور دمدمے باندھے گئے اور لڑائی شروع ہوئی۔
یہ لڑائی عرصہ تک جاری رہی۔ ہر روز دونوں طرف کی فوجیں میدان میں نکلتی اور ایک دوسرے کو پیچھے ہٹاتی، لیکن کوئی فیصلہ جنگ کا نہ ہوتا۔ آخر عبد الملک نے اپنے بیٹے عبداللہ اور اپنے بھائی محمد بن مروان کو ایک بڑے لشکر کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ کیا اور اہل عراق کی طرف ان دونوں کو ہاتھ یہ پیغام بھیجا کہ ہم حجاج کو معزول کیے دیتے ہیں، اہل عراق کے وظائف مثل اہل شام کے مقرر کر دیں گے۔ عبد الرحمن بن محمد جس صوبے کی حکومت پسند کریں اس کو دے دی جائے گی۔ حجاج کو اس پیغام کا حال سن کر سخت صدمہ ہوا۔ اس نے عبداللہ اور محمد کو اس پیغام کے پہنچانے سے روک کر عبد الملک کو خط لکھا کہ اس طرز عمل سے اہل عراق کبھی آپ کے مغلوب اور محکوم نہ ہوں گے اور ان کی سرکشی ترقی کرے گی۔ لیکن عبد الملک نے حجاج کی بات کو ناپسند کیا اور عبداللہ اور محمد نے عبد الملک کا پیغام اہل عراق تک پہنچا دیا۔ اہل عراق کے لیے یہ بڑی کامیابی تھی اور عبد الرحمن بن محمد اس کے تسلیم کرنے پر آمادہ تھا، لیکن لشکریوں نے اس بات کو نہیں مانا اور سب نے مخالفت میں آواز بلند کر کے عبد الملک کے خلافت کے لیے تجدید بیعت کی۔ عبداللہ اور محمد یہ صورتحال دیکھ کر اپنی فوج حجاج کے پاس چھوڑ کر خود عبد الملک کے پاس واپس چلے آئے۔ اب طرفین میں تازہ جوش اور تازہ تیاریوں کے ساتھ پھر بڑے زور کی لڑائی شروع ہوئی اور ایک سال تک برابر لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہا۔ طرفین ہر روز اپنے اپنے مورچوں سے نکل کر نبرد آزما ہوتے اور شام کو اپنے اپنے مورچوں میں واپس چلے جاتے۔ ان لڑائیوں میں عبد الرحمن بن محمد کا پلہ بھاری نظر آتا اور حجاج کا نقصان زیادہ ہوتا تھا، لیکن حجاج کے پاس شام سے برابر امداد پہنچ رہی تھی۔ آخر 15 جمادی الثانی سن 83 ہجری کو ایک بہت بڑی فیصلہ کن جنگ ہوئی۔ اس لڑائی میں بعض اتفاقی واقعات کی بنیاد پر حجاج کو فتح ہوئی اور وہ فوراً کوفہ میں داخل ہو کر قابض ہو گیا۔ عبد الرحمن بن محمد نے وہاں سے بصرہ کا رخ کیا اور حجاج کے عامل کو نکال کر فوراً بصرہ پر قابض ہوا۔ حجاج نے کوفہ والوں سے بیعت لینی شروع کی اور جس نے تعامل کیا اس کو بلا دریغ قتل کیا۔ عبد الرحمن بن محمد کے پاس بصرہ میں ایک بڑا لشکر مجتمع ہو گیا تھا اور اس نے حجاج پر حملہ کیا۔ حجاج یہ خبر سن کر کوفہ سے ایک زبردست شامی لشکر کو لے کر بصرہ کی طرف چلا۔ یکم شعبان سن 83 ہجری سے لڑائی شروع ہوئی اور 15 شعبان تک نہایت زور و شور کے ساتھ لڑائی جاری رہی۔ حجاج کو کئی مرتبہ شکست ہوئی لیکن وہ سنبھل گیا۔ حجاج کے لشکر میں عبد الملک بن سلب بھی موجود تھا۔ 15 شعبان کو جبکہ عبد الرحمن بن محمد نے حجاج کو شکست فاش دی تھی، عبد الملک بن محلب نے اپنے ہمراہیوں سواروں کو لے کر اچانک عبد الرحمن پر حملہ کیا، جبکہ وہ حجاج کے کیمپ کو لوٹ کر اور میدان سے بگا کر اپنی لشکر گاہ میں مظفر اور فتح مند واپس آیا تھا۔ اس اچانک حملے نے عبد الرحمن کے ہمراہیوں کو سراسیمہ کر دیا اور وہ بھاگ نکلے۔ بہت سے خندقوں میں گر کر ہلاک ہوئے اور بہت سے مارے گئے اور بہت سے اپنی جان سلامت لے کر بھاگ نکلے۔ حجاج جو شکست پا چکا تھا واپس آ کر عبد الرحمن بن محمد کے لشکر گاہ پر قابض ہوا۔ اس شکست کے بعد عبد الرحمن بن محمد بصرہ سے سوس، صابور، کرمان، زرنج بست ہوتا ہوا رتبل شاہ ترکستان کے پاس چلا گیا۔ عبد الرحمن بن محمد کے ہمراہیوں نے سجستان کے قریب جمع ہو کر عبد الرحمن بن عباس بن ربیعہ بن حرس بن عبد المطلب کو اپنی نمازوں کا امام بنایا اور اپنے ساتھیوں کو ہر طرف سے بلایا۔ عبد الرحمن بن محمد کے پاس پیغام بھیجا کہ تم واپس چلے جاؤ اور خراسان پر قبضہ کر لو۔ عبد الرحمن بن محمد نے کہا کہ خراسان پر یزید بن محلب حکمران ہے، خراسان کا اس سے چھین لینا آسان کام نہیں۔ لیکن ان لوگوں نے بااصرار عبد الرحمن بن محمد کو بلوایا۔ وہ رتبل کے پاس سے رخصت ہو کر آیا۔ ان لوگوں کی تعداد 20,000 تھی اور ان کو لے کر ہرات کی طرف گیا، ہرات پر قبضہ کیا۔ یزید بن محلب فوج لے کر مقابلے پر آیا۔ دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل ہوئے تو لڑائی شروع ہونے سے پیشتر ہی عبد الرحمن بن محمد کے لشکری میدان سے بھاگنے لگے۔ مجبوراً عبد الرحمن بن محمد نے اپنے چند ہمراہیوں سے مقابلہ کیا۔ بہت سے مقتول و گرفتار ہوئے۔ عبد الرحمن بن محمد وہاں سے سندھ کی طرف بھاگا۔ یزید نے اپنی فوج کو تعقب کرنے سے روک دیا۔ عبد الرحمن بن محمد سندھ پہنچ گیا۔ یزید نے جنگ ہرات میں جن لوگوں کو قید کیا تھا انہیں مرو لے جا کر وہاں سے حجاج کے پاس بھیج دیا۔ انہی قیدیوں میں محمد بن سعد بن ابی وقاص بھی تھے جو حجاج کے حکم سے قتل ہوئے۔ عبد الرحمن بن محمد بن اشعث سندھ سے رتبل کے پاس چلا گیا اور وہاں جا کر سل کے عرضے میں مبتلا ہو گیا۔ حجاج نے رتبل کو لکھا کہ عبد الرحمن بن محمد کا سر کاٹ کر بیچ دو تو 10 برس کا خراج تم کو معاف کر دیا جائے گا۔ رتبل نے اس بیمار کا سر کاٹ کر حجاج کے پاس بھیج دیا اور یہ واقعہ سن 84 ہجری کا ہے۔
عبد الرحمن بن محمد کے مقابلے کی غرض سے حجاج کو عبد الملک کے پاس سے بار بار فوجی امداد طلب کرنی پڑی تھی۔ جب عبد الرحمن بن محمد عراق سے بے دخل ہو کر سجستان کی طرف واپس آیا تو حجاج کے پاس شامی لشکر بہت بڑی تعداد میں تھا۔ اہل کوفہ اور بصرہ کی طرف سے حجاج کو اطمینان نہ تھا، کیونکہ عبد الرحمن بن محمد کے ساتھ شریک ہو کر لڑنے والے اہل کوفہ اور بصرہ ہی تھے، لہٰذا شامی لشکر کو ایک عرصہ تک کوفہ میں اپنے پاس رکھنا نہایت ضروری تھا۔ اول حجاج نے حکم دیا کہ شامی لوگ کوفیوں کے گھروں میں قیام کریں، لیکن چند روز کے بعد شامی لوگوں نے کوفی عورتوں کے ساتھ بدعنوانیاں شروع کی۔ اس کا حال حجاج کو معلوم ہوا تو اس نے شامی لشکر کے لیے ایک الگ چھاونی قائم کرنی ضروری سمجھی۔ چنانچہ اس نے تجربہ کار لوگوں کی ایک جماعت کو مامور کیا کہ وہ چھاونی کے لیے کوئی مناسب مقام تجویز کرے۔ ان لوگوں نے ایک راہب کو دیکھا کہ وہ ایک مقام کو نجاست سے پاک اور صاف کر رہا ہے۔ راہب سے جب اس کی وجہ دریافت کی گئی تو اس نے جواب دیا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اس مقام پر عبادت کے لیے ایک جگہ بنائی جائے گی جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے گی، لہٰذا میں اس جگہ کو پاک اور صاف کر رہا ہوں۔ ان لوگوں نے حجاج سے آ کر یہ کیفیت بیان کی۔ حجاج نے اس خاص مقام پر ایک مسجد بنا کر اس کے گرد فوجی چھاونی قائم کر دی اور شامیوں کو وہاں چلے جانے کا حکم دیا۔ یہی شہر واسط کی ابتدا تھی اور یہ واقعہ سن 83 ہجری کا ہے۔ حجاج نے عبد الرحمن بن محمد بن اشعث سے فارغ ہو کر اہل عراق پر نہایت سختی روا رکھی اور چن چن کر ان کے سرداروں کو قتل کرنا شروع کیا۔ اہل عراق یعنی کوفہ اور بصرہ کا کوئی بھی نامور گھرانہ ایسا نہ تھا جس میں کوئی نہ کوئی شخص حجاج کے حکم سے قتل نہ ہوا ہو اور اس کو ذلت اور سختی برداشت نہ کرنی پڑی ہو۔ صرف ایک محلب کا گھرانہ ایسا تھا جو باوفا رہنے کے سبب محفوظ رہا۔ یزید بن محلب خراسان کا گورنر اور حجاج اور عبد الملک کا فرمان بردار تھا۔ حجاج نے کئی مرتبہ یزید کو اپنے پاس کوفہ طلب کیا، لیکن ہر مرتبہ خراسان میں ایسی مصروفیتیں یزید کے لیے موجود تھیں کہ اس نے عذر کیا اور کوفہ نہ آ سکا۔ حجاج شکی مزاج تھا۔ اس نے یزید بن محلب کی نسبت بدگمانی کو دل میں جگہ دی اور اس امر کے درپے ہوا کہ اس کو خراسان کی حکومت سے بے دخل کر دیا جائے۔ چنانچہ اس نے عبد الملک کو یزید کی شکایتیں لکھنی شروع کی۔ عبد الملک نے ہر مرتبہ حجاج کو لکھا کہ محلب اور اس کے بیٹے ہمارے خیر خواہ اور نمک حلال رہے ہیں، وہ مستحق رعایت ہیں، لیکن حجاج بار بار اور بااصرار شکایتیں لکھتا رہا۔ عبد الملک نے مجبور ہو کر حجاج کو لکھا کہ تم کو چونکہ اپنی تجویز پر اصرار ہے، لہٰذا میں تم کو اجازت دیتا ہوں کہ جس کو مناسب سمجھو خراسان کا حاکم مقرر کر دو۔ حجاج نے اس اندیشے سے کہ کہیں خراسان کا مسئلہ پیچیدہ نہ ہو جائے، اس پر دوسرے عامل کا قبضہ نہ ہو سکے، اول یہ حکم یزید کے پاس بھیجا کہ تم اپنے بھائی مفضل بن محلب کو خراسان کا ملک سپرد کر کے میرے پاس آؤ۔ یزید ابھی سامان سفر درست ہی کر رہا تھا کہ حجاج کا دوسرا حکم مفضل کے نام خراسان کی سند گورنری پہنچی۔ یزید نے اپنے بھائی سے کہا کہ تم اس سند گورنری سے دھوکہ نہ کھا جانا۔ حجاج نے صرف میری وجہ سے کہ کہیں خراسان کی حکومت چھوڑنے سے انکار نہ کرے تم کو خراسان کا گورنر بنا دیا ہے، وہ چند روز کے بعد تم کو بھی معزول کر دے گا۔ یہ کہہ کر یزید مروز ربیع الثانی 85 ہجری کو روانہ ہوا۔ یزید کا خیال بالکل صحیح ثابت ہوا اور حجاج نے 9 مہینے کے بعد مفضل بن محلب کو خراسان کی گورنری سے معزول کر کے قتیبہ بن مسلم کو خراسان کی گورنری پر مامور کیا۔ عبد الملک اس فکر میں غلطاں و پیچاں تھا کہ کسی طرح اپنے بھائی عبدالعزیز کو ولی عہدی سے معزول کر کے اپنے بیٹوں کو ولی عہد بنائے، مگر یہ کام آسان نہ تھا، کیونکہ عام طور پر لوگوں کی مخالفت برپا ہونے کا اندیشہ تھا۔ جب عبدالعزیز کے مرنے کی خبر پہنچی تو عبد الملک کو قدرتی طور پر اپنی خواہش کے پورا کرنے کا موقع مل گیا۔ چنانچہ اس نے رمضان سن 76 ہجری میں تمام صوبوں کے گورنروں اور عاملین کے نام فرامین جاری کیے کہ عید الفطر کے روز یکم شوال کو لوگوں سے ولید اور سلیمان کی ولی عہدی کے لیے بیعت لے۔ چنانچہ تمام ممالک میں تاریخ مقررہ پر ان دونوں کی ولی عہدی کے لیے بیعت لی گئی۔ مدینہ کا عامل حشام بن اسماعیل مخزومی تھا۔ اس نے جب اہل مدینہ سے ولید و سلیمان کی بیعت و ولی عہدی کے لیے کہا تو اس نے بیعت کی، لیکن سعید بن مسیب نے انکار کر دیا۔ حشام نے سعید بن مسیب کو گرفتار کر کے درے لگوائے اور تشہیر کر کے قید کر دیا۔ عبد الملک کو جب یہ حال معلوم ہوا تو اسماعیل کو خط لکھا کہ تم نے سعید بن مسیب کے ساتھ سختی کرنے میں غلطی کی ہے، کیونکہ ابن مسیب میں نہ عداوت ہے، نہ مخالفت، نہ منافقت، ایسے شخص کو ہرگز تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ ولید و سلیمان کی ولی عہدی کے لیے بیعت لینے کے بعد عبد الملک 1 مہینے سے زیادہ نہیں جیا۔ یوم پنجشنبہ 15 شوال سن 85 بمطابق 19 اکتوبر سن 705 عیسوی کو عبد الملک بیمار ہو کر فوت ہوا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی شہادت کے بعد 13 برس 3 مہینے اور
23 दिन अब्दुल मुल्क ज़िंदा रहा और यही उसकी खिलाफत का ज़माना है। मरते वक्त अब्दुल मुल्क ने अपने बेटों को बुलाया और वसीयत की, मैं तुमको अल्लाह ताला से डरते रहने की ताकीद करता हूँ, क्योंकि तकवा ही बेहतरीन लिबास और बेहतरीन जाए पनाह है। तुम्हारे बड़ों को चाहिए कि छोटों पर शफकत करें और छोटों को चाहिए कि बड़ों से अदब और ताज़ीम के साथ पेश आएं। मुसलमानों की राय और मशवरे को हमेशा कदर करना और मुखालफत से बचना, क्योंकि ये वही जबड़े हैं जिनसे तुम चबाते हो और वही दांत हैं जिनसे तुम तोड़ते हो। अक्लमंदों पर एहसान करो, क्योंकि वो इसके मुस्तहिक हैं। फिर वो बातें कहीं जो पहले बयान की जा चुकी हैं। इसके बाद अब्दुल मुल्क का इंतकाल हो गया और लोगों ने वलीद बिन अब्दुल मुल्क के हाथ पर बैत की। अब्दुल मुल्क के 15-16 बेटे और कई बेटियां थीं। उसकी बीवियों में एक यजीद बिन मुआविया की बेटी, एक हज़रत अली की, एक अब्दुल्ला बिन जाफिर की, और वलीद और सुलेमान दोनों भाई वलादा बिनते अब्बास के बतन से पैदा हुए थे।